السلام علیکم۔ اپنی اٹینڈنس درج کرانے کے لیے درس کے ٹائم کے 2 گھنٹے کے اندر گروپ پہ اپنا انرولمنٹ نمبر اور درس کا کوڈ جو آپ کو کلاس میں بتایا جائے اسے سننے کے بعد اپنے واٹس ایپ گروپ پہ سینڈ کریں۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ گروپ پر اپنی اٹینڈنس کے علاوہ اور کوئی بھی پوسٹ نہ بھیجی جائے۔ سوال کرنے کے لیے ویڈیو کے کمنٹ باکس کا استعمال کریں یا پھر اسکرین پہ دکھائے گئے نمبر کے ذریعے اپنا سوال لکھ بھیجیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو درس کا کوڈ ہے وہ RM4 ہے۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار نے ایک بار پھر یہ توفیق عنایت کری کہ ہم سب علم دین حاصل کرنے کے لیے مہدوی سماج کے عنوان سے منعقد ہوئے کلاسز میں شرکت کر سکے۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار نے یہ توفیق عنایت کری علم دین حاصل کر سکیں، یعنی وہ علم کہ جو ہماری اس دنیا کو بھی سنوارے گا اور جو ہمارے ہمیشہ کی زندگی کو بھی آراستہ کرے گا۔ علم دین یعنی وہ علم کہ جس میں ہم خدا شناسی پہ گفتگو کریں گے، جس میں ہم نبوت اور امامت کے بارے میں گفتگو کریں گے، جس میں ہم قرآن کے بارے میں گفتگو کریں گے، قرآن کی تفسیر کے سلسلے سے گفتگو کریں گے۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار نے یہ توفیق عنایت کری کہ ہم لوگ ماہ مبارک رمضان کو درک کر سکیں، اور پروردگار سے یہ دعا بھی ہے کہ پروردگارہ یہ توفیق عنایت فرما کہ ہم سالیان سال ماہ مبارک رمضان کو درک کر سکیں۔ ماہ مبارک رمضان کون سا مہینہ؟ یہ وہ مہینہ ہے کہ جب شعبان کے بعد یہ مہینہ انسانوں کے لیے پروردگار نے مقدر کیا تھا، تو رسول خدا یہ فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماذا یستقبلکم، کون سی چیز تمہارے استقبال کے لیے آ رہی ہے، وَمَاذَا تَسْتَقْبِلُونَ، اور کس چیز کے استقبال کے لیے تم آگے بڑھ رہے ہو۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ رسول خدا یہ فرماتے تھے کہ لو یعلم العباد، اگر انسان یہ جان لے ما فی رمضان، کہ رمضان کی عظمت کیا ہے، لتمنت ان یکون رمضان سنتا، تو پروردگار سے یہ دعا کرے گا کہ پروردگارہ پورا سال رمضان ہو، ہمارے لیے پورے سال کو رمضان قرار دے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں نزول رحمت الہی ہوتی ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، ایھا الناس، اے لوگو، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، تمہارے سامنے جو مہینہ ہے وہ پروردگار کا مہینہ ہے، وہ شہر اللہ ہے جو بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، جس میں برکات الہی ہے، جس میں رحمات الہی ہے، جس میں مغفرت ہے۔ شہر هو عند اللہ افضل الشہور، یہ سب سے برتر مہینہ ہے، وَأَيَّامُهُ افضل الایام، اور اس کے دن افضل دن ہیں، دنوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ وَلَيَالِيهِ افضل اللیالی، اور شہر رمضان کی راتیں
سب سے بہترین راتیں ہیں اور برترین راتیں ہیں. وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اور بہترین ساعات ہیں. ایھا الناس ان ھذا الشہر شہر فضلہ. بہت عظیم روایت ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان ھذا الشہر شہر فضلہ اللہ علی سائر الشہور کفضلنا اہل البیت علی سائر الناس. اس کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو نسبت ہماری انسانوں کی بنسبت ہے وہی نسبت اس مہینے کی دیگر مہینوں کی بنسبت ہے. یعنی کیا اہل بیت علیہم السلام اور ہم لوگوں سے کوئی تقابل ہے؟ وہ کہاں اور ہم کہاں؟ وہ عظیم ہستیاں کہاں اور ہم جیسے لوگ کہاں؟ یعنی کوئی تقابل نہیں ہے اہل بیت اور دیگر انسانوں کے ساتھ. اس مہینے کی فضیلت سمجھنے کے لیے امیر المومنین اس انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ اس مہینے کی فضیلت دیگر مہینوں کی بنسبت، یعنی جیسے ہماری فضیلت ہے دیگر انسانوں کی بنسبت. وَهُوَ شَهْرٌ يُفَتَّحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأَبْوَابُ الرَّحْمَةِ. آسمان کے دروازے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں انسانوں کے لیے. وَهُوَ شَهْرٌ يُسْمَعُ فِيهِ النِّدَاءُ. یہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں انسانوں کی آوازوں کو سنی جاتی ہے. وَيُسْتَجَابُ فِيهِ الدُّعَاءُ. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں دعائیں پوری ہوتی ہیں. وَيُرْحَمُ فِيهِ الْبُكَاءُ. یہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں انسانوں کی مغفرت ہوتی ہے. وَهُوَ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ نَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ فِيهَا مِنَ السَّمَاءِ. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ملائکہ نازل ہوتے ہیں. فَتُسَلِّمُ عَلَى الصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. اور پروردگار متعال کے اجازت سے سلام کرتے ہیں ہر روزے دار کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، ان سے یہ دعا نقل ہے، من دعائہ عند دخول شہر رمضان، کہ جب شہر رمضان میں داخل ہوتے تو یہ دعا کرتے تھے، الحمدللہ الذی ہدانا لحمدہ وجعلنا من اہلہ. پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار نے ہمیں حامدین میں، حمد کرنے والوں میں شامل کیا، اور یہ توفیق عنایت کری کہ ہم پروردگار کا شکریہ ادا کر سکیں، زبان کے ذریعے، اپنے اعمال و رفتار کے ذریعے، اپنے قلب اور قلوب اور دل کے ذریعے. لِنَكُونَ لِإِحْسَانِهِ مِنَ الشَّاكِرِينَ. کیوں حمد کر رہے ہیں پروردگار کی؟ چونکہ اس نے ہمیں شاکرین میں سے قرار دیا ہے. وَلِيَجْزِيَنَا عَلَى ذَلِكَ جَزَاءَ الْمُحْسِنِينَ. اور اجر اور محسنین کے جو ثواب ہیں وہ ہمارے لیے مقدر کیا، ہمیں عنایت کی. محسنین کا جو درجہ ہے وہ ہمیں عنایت کی. یعنی کیا؟ محسنین کون لوگ ہیں؟ آئیے قرآن دیکھتے ہیں، سورہ زاریات، اس میں محسنین کے بارے میں ایسے بتایا گیا ہے کہ آخذین
ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین، کہ قیامت میں محسنین کا جو درجہ ہوگا، جو مقام ہوگا، وہ بہت والا و برتر ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ محسنین وہ لوگ ہیں جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں، جو پروردگار کو مستقل عبادت کرتے ہیں، پروردگار سے مستقل مغفرت طلب کرتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے مال و دولت سے ہر سائل اور محرومین کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ انفاق کرنے والے ہوتے ہیں، وہ تقوی الہی پیشہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے مال و دولت سے محرومین اور سائل اور ہر فقیروں کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ یہ وہ محسنین ہیں، ان کا اجر اور ان کا ثواب اور ان کا درجہ پروردگار نے لیجزینا علی ذالک جزاء المحسنین، روزے داروں کے لیے مقدر کیا ہے۔ السلام علیک من شہر قربت فیہ الاعمال ونشرت فیہ الاعمال۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام سے یہ سلام ہے کہ سلام ہو اے ماہ مبارک رمضان، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسانوں کی دعا مستجاب ہوتی ہیں، انسان کی آرزویں پوری ہوتی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ انسان کے اعمال نیک ہوتے ہیں، انسان نیک اعمال کرتا رہتا ہے۔ کیسے؟ کہ رسول خدا فرماتے ہیں نوم الصائم عبادت ونفسہ تسبیح۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کی سانس بھی تسبیح ہوا کرتی ہے، انسان کی نیند عبادت ہوا کرتی ہے۔ یہ اگلی روایت آپ دیکھیے کہ نوم الصائم عبادت وصمتہ تسبیح وعملہ مضاعف ودعاؤہ مستجاب وذنبہ مغفور۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نیند عبادت ہے، جس میں سکوت کرنا تسبیح ہے، جس میں ایک عمل کے بدلے میں بہت انسان کو ثواب ملتا ہے، اس کے ایک عمل ہوتا ہے لیکن اس کے نام اعمال میں 1000 عمل لکھے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قاعدہ اور قانون تو یہ ہے کہ اگر انسان اختیار کے ساتھ کوئی عمل انجام دے تو اسے ثواب ملنا چاہیے، اسے درجات اور حسنات ملنے چاہیے ہیں۔ لیکن پروردگار کی رحمت یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں غیر اختیاری عمل کے بدلے میں بھی انسان کو ثواب مل رہا ہے، انسان کو حسنات و درجات مل رہے ہیں۔ آپ بتائیے، جب ہم کہیں گے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تب ثواب ملنا چاہیے۔ سانس لینا ایک غیر اختیاری عمل ہے،
ہم سانس نہیں لیں گے تو مر جائیں گے. اگر انسانی حیات چاہیے تو سانس لینا ضروری ہے. انسان اسی کیفیت میں زندگی بسر کر سکتا ہے، لیکن اس غیر اختیاری عمل کے بدلے میں بھی پروردگار ثواب عنایت کر رہا ہے. اور اگر انسان ساکت رہے تو اس کی سکوت بھی تسبیح ہے. یعنی اگر انسان ماہ مبارک رمضان میں صرف سانس لے تو تسبیح لکھی جائے گی، اگر سکوت بھی کرے تب بھی تسبیح لکھی جائے گی. یعنی ایک سانس لینا ایک وقت میں اگر سکوت کے ساتھ ہو تو سکوت جو کیا ہے اس کے بدلے میں بھی انسان کو ثواب مل رہا ہے. اگر سانس لے رہا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اس کو ثواب مل رہا ہے. اور اگر اسی ماہ مبارک رمضان میں اذکار الہی بھی کہہ دے تو نور علی نور رہے گا. یعنی جب کہے سبحان اللہ تو سانس لینے پر بھی عبادت، سانس لینے پر بھی انسان کو ثواب ملے گا، اور جو ذکر کہہ رہا ہے اس کے بدلے میں بھی عبادت، اس کے بدلے میں بھی انسان کو ثواب ملے گا. اور ایک ذکر اگر دیگر مہینوں میں انسان کہے گا تو لکھا جائے گا ایک مرتبہ اس نے اللہ اکبر کہا ہے. کیا روایت میں ہے کہ عملہ مضاعف، اس مہینے میں ایک عمل کے بدلے میں بہت ثواب ملے گا. تو ایک اللہ اکبر اس مہینے میں انسان اگر کہے گا تو اس کے بدلے میں انسان کو کئی اللہ اکبر کے ثواب ملیں گے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن صَامَ شَهْرَ اللَّهِ، اگر کوئی اللہ کے مہینے میں روزہ رکھے آنس اللہ وحشتہ فی قبرہ، پروردگار متعال اس کے بدلے میں جو واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، شکران نعمت ہے، لیکن پروردگار اس کے بدلے میں جب سب قبروں میں ڈریں گے، خوف زدہ ہوں گے، وحشت کریں گے، تو پروردگار ان کے لیے کوئی مونس قرار دے گا، ان کو اس ڈر کا احساس ہونے نہیں دے گا. وَخَرَجَ مِن قَبْرِهِ مُبَيَّضًا وَجْهُهُ، اور اس حالت میں قیامت کے دن اپنے قبر سے باہر نکلے گا کہ اس کا چہرہ مبیضاً سفید ہوگا، نورانی ہوگا. وَأَخَذَ الْكِتَابَ بِيَمِينِهِ، اور اس کے نام اعمال اس کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. وَالْخُلْدَ بِيَسَارِهِ، اور یہ سند اس کو دی جائے گی کہ وہ خالدین، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں زندگی بسر کرے. حتی یقف بین یدی ربہ، اور وہ اپنے پروردگار کے مقابل کھڑا ہو جائے گا، اور پروردگار کہے گا فیقول عبدی فیقول لبیک یا سیدی فیقول سمت لی فیقول نعم یا سیدی فیقول تبارک وتعالی خذوا بید عبدی حتی تأتوا به نبی فأوتا به فأقول له سمت شهری فیقول نعم فأقول انا اشفع لك اليوم. پروردگار کہے گا کہ تم نے میرے لیے روزہ رکھا، وہ کہے گا ہاں پروردگار ہم نے خالصتاً آپ کے لیے خلوص کے ساتھ یہ عبادتیں کی. پھر نبی پوچھیں گے کہ تم نے میرے شہر یعنی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا، وہ کہے گا انسان کہ ہاں ہم نے شعبان میں بھی روزہ رکھا. فَأَقُولُ، پھر رسول خدا فرمائیں گے تو اب ہم آج کے دن تمہاری شفاعت کریں گے. اب دیکھیے رمضان میں خدا کے لیے روزہ رکھا اور شعبان میں
بھی خدا کے لیے روزہ رکھا جو رسول خدا سے منسوب ہے، وہ مہینہ یعنی شعبان کا مہینہ، تو اب اس کے بدلے میں کیا ہوگا قیامت کے دن؟ قال فیقول اللہ تبارک وتعالی اما حقوقی فقد ترکتها لعبدی۔ جب انسان یہ کہے گا پروردگار میں نے خلوص سے عبادتیں کی ماہ مبارک رمضان میں نے خلوص کے ساتھ روزہ رکھا، تو پروردگار اس کے بدلے میں یہ فرمائے گا کہ جو حقوق میرے تھے، جو میرے حقوق تھے، جس کو تم نے اگر انجام نہیں دیا، ہم نے تمام وہ سب گناہ، وہ تمام وہ سب کمیاں جو تم نے عبادتوں میں کی، ان تمام چیزوں کو میں نے معاف کر دیا، تمہیں معاف کر دیا۔ وَأَمَّا، یہ حقوق اللہ پروردگار نے معاف کر دیا، لیکن حقوق الناس یہ خدا اس کے سلسلے سے معاف نہیں کر سکتا تب تک کہ وہ بندہ جس کا حق ہم نے ضائع کیا ہے وہ نہ معاف کرے۔ لیکن پروردگار دیکھیں کیا کہے گا، وَأَمَّا حُقُوقُ خَلْقِي فَمَنْ عَفَا عَنْهُ فَعَلَيَّ عِوَزُهُ حَتَّى يَرْضَى۔ خدا کی قسم، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ ان حقوق الناس جو تم نے ادا نہیں کیے ہیں اور تمہارے اوپر فرض ہے، اس کے بدلے میں فَعَلَيَّ عِوَزُهُ، یعنی ان حقوق کو ہم جبران کریں گے، ہمیں پروردگار جبران کریں گے، حَتَّى يَرْضَى، یہاں تک کہ وہ بندہ، وہ لوگ تم سے راضی ہو جائیں، یعنی وہ جتنا چاہیں گے ہم انہیں عطا کریں گے، یہاں تک کہ وہ تمہیں بخش دیں۔ ضمانت لے رہا ہے پروردگار انسان کی، ہم جیسے گناہ گاروں کی۔ حقوق خلقی فمن عفا عنہ فعلی عوضہ، ان کی اس بندے کی ضمانت پروردگار کر رہا ہے، حتی یرضا، یہاں تک کہ وہ بندے اس انسان سے، اس روزے دار سے راضی ہو جائیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا نے بھی کہا تھا نا ہم شفاعت کریں گے یوم قیامت میں۔ فآخذ بیدہ، اور رسول خدا اس بندے کے ہاتھ کو پکڑیں گے یہاں تک کہ الی الصراط، پل صراط تک لے جائیں گے۔ فأجدہ دحزا مزلقا، اور یہ پل صراط وہ ہے کہ لا یثبت علیہ اقدام الخاطئین، یہ پل صراط وہ پل ہے کہ جو خاطئ ہوں گے، جو گناہ گار ہوں گے، اس سے عبور نہیں کر پائیں گے۔ فآخذ بیدہ فیقول لی صاحب الصراط، اور صاحب پل صراط پوچھے گا ہم سے کہ یہ کون بندہ ہے اے رسول خدا کہ جس کے ہاتھ کو آپ نے تھاما ہے اور پکڑا ہے؟ من ھذا یا رسول اللہ؟ فاقول ھذا فلان من امتی، یہ ہمارے امت میں سے ایک انسان ہے کہ جس نے ماہ شعبان میں روزہ رکھا۔ کان قد صام بالدنیا شہری ابتغاء شفاعتی، یعنی شہر شعبان میں روزہ رکھا تاکہ میری شفاعت کو حاصل کر سکیں۔ وصام شہر ربہ ابتغاء وعدہ، اور ماہ مبارک رمضان یعنی شہر اللہ میں روزہ رکھا تاکہ پروردگار کے وعدوں کو حاصل کر سکے۔ فیجوز الصراط بعفو اللہ حتی ینتہی الی باب الجنتین، تو اس کو اجازت ملے گی کہ وہ پل صراط سے پار ہو سکے اور جنت کے دروازوں تک کے پہنچ جائے۔ کون سا مہینہ ہے یہ شہر اللہ ہے، یہ ماہ مبارک رمضان ہے۔
یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں انسان کو آمادہ ہونا ہے، تیار ہونا ہے آخرت کے لیے، قیامت کے لیے، جنت کے لیے، درجات کے لیے، حسنات کے لیے، اعمال خیر کے لیے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کا مہینہ ہے، جس میں ہم اور آپ مہمانی کے لیے جا رہے ہیں، اور ہمارا میزبان خدا متعال ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہم اس دسترخوان میں بیٹھیں گے جس کو پروردگار نے مہیا کیا ہے، تیار کیا ہے اور سجایا ہے۔ رسول فرماتے ہیں ان للہ مائدۃ علیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لا يقعد علیہا الا الصائمون۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں انسان مہمانی الہی کے لیے جا رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں انسان اللہ کے دسترخوان پر بیٹھا ہے، اور یہ وہ دسترخوان اور سفرہ وہ ہے، اس کی نعمتیں و برکتیں وہ ہیں کہ لا عین رأت، کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنی۔ اس کی کیا برکتیں ہیں، اس کی کیا عظیم نعمتیں ہیں، اور اس دسترخوان پہ صرف روزے دار بیٹھ سکتے ہیں۔ هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اور آپ اللہ کے مہمانی کے لیے دعوت شدہ ہیں۔ آپ کا میزبان اور ہمارا میزبان خدا متعال ہے، جس میں انفاسکم فیہ تسبیح، نومکم فیہ عبادہ، وعملکم فیہ مقبول، دعاؤکم فیہ مستجاب۔ انسان جب دیگر مہینے میں کوئی عمل خیر انجام دیتا ہے تو دعا کرتا ہے کہ پروردگارا ہمارے اس عمل کو قبول فرما، لیکن یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کے ہر عمل خیر قبول ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں ایھا الصائم، اے روزے دار، تدبر امرک فإنک فی شہرک ھذا ضیف ربک۔ متوجہ رہو، متوجہ ہو، دیکھو اپنے اعمال کی طرف، اپنے رفتار و کردار کی طرف۔ تم مہمان الہی ہو۔ انظر الا تکون باللیل نائما وبالنہار غافلا، انظر کیف تکون فی لیلک ونہارک۔ دیکھو، اپنے راتوں کی طرف متوجہ رہو، اپنے دن کی طرف متوجہ رہو۔ وَكَيْفَ تَحْفَظُ جَوَارِكَ وَكَيْفَ تَحْفَظُ جَوَارِحَكَ عَنْ مَعَاصِيَ رَبِّكَ، اور اپنے اعمال کو، اپنے جوارح کو، اپنے بدن کو گناہ سے محفوظ رکھو۔ ایسا نہ ہو اللہ تکون باللیل نائما وبالنہار غافلا، کہ راتوں کو خواب غفلت میں ہو، راتوں کو سو رہے ہو، اور دن میں متوجہ ہی نہیں ہو کہ تم کس مہینے میں زندگی بسر کر رہے ہو، کس مہینے میں سانس لے رہے ہو، کس کی مہمانی کے لیے حاضر ہوئے ہو۔ فَيَنْقَضِيَ شَهْرُكَ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْكَ وِزْرُكَ، ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ ختم ہو جائے اور تم نے کچھ بھی حاصل نہ کیا۔ وَعِنْدَ فَوْزِهِمْ بِكَرَامَةِ مَلِيكِهِمْ مِنَ الْمَحْرُومِينَ وَعِنْدَ سَعَادَتِهِمْ بِمُجَاوَرَةِ رَبِّهِمْ مِنَ الْمَطْرُودِينَ، کہ بعض لوگوں کو یہ توفیق مل رہی ہے، بعض لوگوں کو یہ درجہ مل رہا ہے کہ وہ اللہ سے قریب ہو سکیں، وہ کمال یافتہ ہو سکیں،
اور ہم محروم ہو جائیں ان تمام ثواب و درجات سے۔ اسی لیے انسان پہلے ہی دن ماہ مبارک رمضان میں یہ کہتا ہے، اللہم نبہنی عن نومۃ الغافلین، پروردگارا خواب غفلت سے نجات دے۔ یہ پہلے دن کی دعا ہے، یعنی جب انسان سحر کر رہا ہے پہلی رمضان کے لیے تو وہ یہ دعا کر رہا ہے، پروردگار ہمیں خواب غفلت سے نجات دے۔ چونکہ انسان جب اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے تو دنیا کی زرق و برق انسان کو سلا دیتی ہیں، لیکن ماہ مبارک رمضان انسان کو متوجہ کر دیتی ہے، انسان کو پھر تیار کر دیتی ہے، انسان کو یہ بتلا دیتی ہے کہ دیکھو پروردگار نے تمہیں اس لیے خلق نہیں کیا ہے کہ تم نقصان اٹھاؤ، اس لیے خلق نہیں کیا ہے کہ تم جہنم میں جاؤ، بلکہ پروردگار کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو عطا کرنے والا ہے، وہ تو ہر عمل غیر اختیاری پر بھی ثواب دے رہا ہے، وہ ایک عمل کے بدلے میں ہزار ہزار ثواب دے رہا ہے، 1000 گنا ثواب دے رہا ہے۔ یعنی خدا انسان کو اعلیٰ درجے میں دیکھنا چاہتا ہے، نجات یافتہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ اس کے دینے میں اتنی فراوانی، اتنی فراوانی اور ہمارے لینے میں کنجوسی، وہ دینا چاہے اور ہم منہ پھیرتے رہیں، اپنے ہاتھ کو کھینچ لیں، بلکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ انسان کو پتہ نہیں کہ پھر سے یہ توفیق ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ یہ بہترین فرصت ہے کہ انسان نے اگر پورے سال اس طریقے سے عبادتیں نہیں کی ہیں، اس مہینے میں وہ جبران کر لے۔ اگر پورے سال اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو وہ اس مہینے میں اپنے گناہوں کو معاف کروا دے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان تفکر کر سکتا ہے، فکر کر سکتا ہے اپنے دین کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں، اپنی آخرت کے بارے میں۔ اس کو ضائع نہ ہونے دیے گا۔ ہر کسی کو یہ فرصت نہیں ملی ہے کہ پھر سے وہ ماہ مبارک رمضان کو درک کر سکیں۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو پچھلے سال ہمارے درمیان تھے لیکن اس سال ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ان سب کو بھی یاد کریے گا۔ پچھلے سال بعض ایسے تھے جو ہمارے ساتھی تھے آپ کے مہدوی سماج کلاسز میں، والنٹیئر تھیں، خدمت کر رہی تھیں علم دین کو پھیلانے میں، امام زمانہ کی معرفت کو عام کرنے میں، لیکن اس سال نہیں ہیں۔ ان سب کو یاد کریے گا، ان سب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیے گا اور اپنے کے لیے دعا کریے گا، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریے گا کہ پروردگار، کیوں؟ اس لیے کہ دعاؤں مستجاب، یہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، کہ پروردگارہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ایمان کے ساتھ زندگی بسر کریں اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں، یعنی ہماری عاقبت بخیر ہو، ہم عاقبت بخیری کے ساتھ اس دنیا سے جائیں اور قیامت کے دن ہم اہل بیت کے ساتھ ہوں۔ چونکہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں عذاب جہنم بہت دردناک ہے، بہت سخت ہے، لیکن اس سے زیادہ سخت یہ ہے کہ اگر حضرت زہرا اور مولا علی نے یہ فرما دیا، تم تو ہمیں جانتے تھے، تم تو ہمیں پہچانتے تھے، تم تو ان روایتوں سے آشنا تھے،
آخر تم نے کیوں ایسی زندگی بسر کری؟ آخر تم کیوں صراط مستقیم سے ہٹ گئے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ جو شرمندگی ہوگی حضرت زہرا و مولا علی کے سامنے، یہ سب سے زیادہ سخت ہے، چونکہ وہ تو ہر وقت ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمیشہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے ہمیں وہاں یاد رکھا ہے کہ جب وہ مصیبتوں میں تھے، امام حسین نے آخری لمحات ہم اور آپ کو یاد کیا ہے۔ جب علی اکبر شہید ہو گئے، جب علی اصغر شہید ہو گئے، ہمیں اور آپ کو یاد کیا۔ امام زمانہ ہر لمحہ ہمیں یاد کرتے ہیں، متوجہ رہتے ہیں۔ امام زمانہ کے لیے ہم نے کیا کیا؟ یہ بہترین مہینہ، یہ بہترین فرصت ہے کہ ہم اپنے امام وقت کے لیے سوچیں، امام زمانہ کے لیے سوچیں، وہ امام کہ جو ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے رات بھر مغفرت طلب کرتا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ انشاءاللہ پروردگار سے یہ دعا ہے کہ پروردگار یہ توفیق عنایت کرے کہ ہم اس مہینے کو جو اس کا حق ہے، جو اس کی منزلت ہے، جو اس کی قدر و قیمت ہے، ہم اسے درک کر سکیں، اسی اعتبار سے ہم اس سے استفادہ کر سکیں، اور پروردگار یہ توفیق عنایت کرتا رہے کہ ہم علم دین حاصل کرتے رہیں، وہ علم کہ جو اس دنیا کے لیے بھی مفید ہے اور آخرت کے لیے بھی مفید ہے۔ مہدوی سماج کے کلاسز آپ کے سامنے ہیں، اس سے آپ لوگ ضرور فائدہ اٹھائیے گا، ٹائم سے کلاسوں میں شرکت کریے گا، اپنی اٹینڈنس لگوائیے گا۔ اگر کوئی سوال ہو تو ضرور آپ لوگ پوچھیے گا، جو طریقے آپ کو بتائے ہیں، تاکہ انشاءاللہ امام زمانہ ہم سے اور آپ سے راضی رہیں اور راضی ہو جائیں۔ انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنے تمام اساتید کو، تمام مہدوی سماج کے والنٹیئر کو، اور ہر اس شخص کو کہ جس نے اس راہ میں مدد کی ہے۔ آج کا جو کوڈ تھا وہ RM4 تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔